اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ محترم ملک علی اسماعیل صاحب کا کلپ ابھی ریسنٹلی جو سنا ہے، اس میں انہوں نے درخواست کی ہے سب سے کہ تمام کلمہ گو بھائی جو ہیں اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا وحدت امت جو ہے اس کی کوئی ضرورت ہے، اور کیا ہمارے اندر وحدت ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں، اور وحدت کی ممکنہ صورت جو ہے وہ کیا ہے. بس یہ مختصر سا سوال ہے، اس کے اوپر آپ امید ہے کہ مختصر سی روشنی ڈال دیں. ماشاء اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسے مختصر سا سوال کہہ رہے ہیں. یہ ایک سوال نہیں، 3-4 سوال ہیں، لیکن خیر میں ترتیب سے آپ کے سوالات پہ روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ پوچھی کہ وحدت امت کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب اس چیز کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں وحدت کو جاننا ہوگا. وحدت ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو وحدت بنیادی طور پہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک جماعت ہوں، مسلمانوں کا امیر، امام یا خلیفہ ایک ہو، اور اسلامی ریاست ایک ہو. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ مسلمان ایک جماعت تھے، مسلمانوں کا ایک امیر، امام یا خلیفہ تھا، اور اسلامی ریاست ایک تھی. اور جب تک مسلمان اس وحدت میں رہے، مسلمانوں نے اقوام عالم کی امامت کی، جو منصب انہیں دیا گیا تھا، جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس سے وہ عہدہ برا ہوتے رہے. اور آج یہی وحدت نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی کہ وحدت امت ضروری ہے یا نہیں. ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ وحدت دیکھیں اصول دین ہے، اور اصول دین ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پہ بحث نہیں بنتی. جو اسلام نے، جو چیزیں اسلام سے ثابت شدہ ہیں، قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں، میں سمجھتا ہوں ان پہ رائے زنی ہے، اس پہ بحث مباحثے کی بجائے ان پہ سختی سے عمل کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ آج مسلمان وحدت میں یا تفرقے میں، یہ آپ کا دوسرا سوال تھا غالباً، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس وقت تفرقے میں، کیونکہ وحدت میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا، مسلمانوں کے امیر، امام یا خلیفہ کا ایک ہونا، اور اسلامی ریاست کا ایک ہونا، اس کو وحدت کہتے ہیں. لیکن آج اگر آپ نظر دوڑائیں مسلمانوں کی حالت پہ، تو مسلمان 57 ریاستوں میں تقسیم ہیں. تو یہ جغرافیائی لحاظ سے تفرقہ ہے، اسی کو تفرقہ کہتے ہیں، اسی تقسیم کو. پھر اگر آپ مذہبی بنیادوں پہ دیکھیں تو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن وغیرہ، تو یہ بھی تفرقہ ہے. اسی طرح آپ سیاسی بنیادوں پہ دیکھیں تو جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی، شبان المسلمین، منہاج القرآن وغیرہ وغیرہ، مطلب بہت مسلمانوں میں تقسیم در تقسیم ہے. تو میں تو یہی کہوں گا مسلمان تفرقے میں، اسی کو تفرقہ کہتے ہیں. مسلمانوں کا متعدد مذہبی اور سیاسی گروہوں میں تقسیم ہو جانا یا ملکوں میں تقسیم ہو جانا، یہی تفرقہ ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ تفرقہ نہیں ہے تو وہ آئے اور ثابت کرے کہ یہ وحدت ہے، کیونکہ دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا ہم کہیں گے مسلمان تفرقے میں ہیں، یا ہم کہیں گے مسلمان وحدت میں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں مسلمان تفرقے میں نہیں ہیں تو ثابت کریں مسلمان وحدت میں. تو اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمان اس وقت تفرقے میں ہیں. یہ ایک انگوٹھا چھاپ سے بھی آپ پوچھیں گے، وہ آپ کو کہے گا کہ مسلمان تقسیم ہے اس وقت. تو اسی تقسیم کو جب آپ قرآنی ٹرمینالوجی میں کہیں گے تو آپ تفرقہ کہیں گے اس کو. تو یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلمان اس وقت تفرقے میں ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ اس کی ممکنہ صورت کیا ہو سکتی ہے وحدت کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مشکل سوال ہے اور اس پہ بڑی تفصیل درکار ہے، لیکن مختصراً اگر میں عرض کروں تو اس کے لیے اسلام نے ہمیں جو وحدت کے اصول دیے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اب دیکھیں میں اب بات کو دوسری ڈائریکشن میں پہلے لے کے جا رہا ہوں، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیونکہ یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ چیز مسلمانوں کو وحدت قائم کرنے کا کیونکہ کہیں بھی قرآن و سنت میں حکم نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہ ممکنہ حل یا لائے عمل قرآن و سنت سے نہیں ملے گا. سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں. مسلمانوں کو وحدت قائم رکھنے کا حکم تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا تو جنہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا تو اس نظریے کے اندر ہی یہ چیز فی نفسی ہی موجود تھی کہ وحدت الہ کی بنیاد پر وہ لوگ ایک جماعت بن گئے، ان میں وحدت قائم ہو گئی، اسے قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب آج چونکہ مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن سے حل ڈھونڈیں کہ مسلمان پھر سے کیسے ایک جماعت بن سکتے ہیں تو وہ نہیں ملے گا. اس کی ایک ہی صورت ہے، قرآن سے ہمیں ایک ہی چیز ملے گی کہ آپ توبہ کریں،
کیونکہ ہم نے تفرقہ کر دیا. تفرقے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں تھی, اجازت ہی نہیں تھی. تو تفرقے میں مبتلا لوگوں کے لیے کیسے تعلیم ہوتی کہ آپ نے کیسے عبادت اختیار کرنی ہے. یعنی ایک بلنڈر آپ نے کیا ہے اتنا بڑا کہ آپ تقسیم ہو گئے متعدد گروہوں میں, فرقوں میں. تو آپ رجوع کر لیں اور پھر سے واپس وحدت کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں. اسلام کے ان اصولوں کو تسلیم کریں کہ اسلام ہمیں 2 یا 2 سے زائد جماعتوں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دیتا. سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ اسلام میں وحدت ہے, ایک امیر, ایک جماعت, ایک ریاست ہے. اب جو لوگ اس اصول کو ہی تسلیم نہیں کریں گے وہ وحدت کی طرف نہیں لوٹ سکتے. اب جو تسلیم کریں گے, اب دیکھیں ان لوگوں کے سامنے اگر آپ یہ بات رکھیں گے کہ وحدت کیسے قائم ہوگی, یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی اجتہادی نقطہ رکھیں گے, تو یہ لوگ اسے کیسے ایکسیپٹ کریں گے جو یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلام میں وحدت کا تصور ہے. ان سے اگلی بات, چونکہ وہ تو ایک شخص کا کوئی اجتہادی چیز ہو سکتی ہے جس سے اختلاف بھی ممکن ہے, تو جب اصول کو ہی جو لوگ تسلیم نہ کریں تو ان کے سامنے یہ کیسے بیان کیا جائے, یا ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ ان کے سامنے کوئی اجتہادی نقطہ رکھا جائے گا کہ آج ہم کیسے وحدت کی ممکنہ صورت کیا ہے تو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. لہٰذا جن لوگوں نے انکار کرنا ہے یا اس چیز کی طرف نہیں آنا, ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو آپ نے بات کی, نام لیا ملک اظہر اسماعیل صاحب کا, ان کی ویڈیوز میں نے بھی دیکھی سنی, تو انہوں نے تو ایک بات کی امت مسلمہ کی تشکیل نو کی. یعنی انہوں نے ممکنہ صورت یہ رکھی کہ جب ہم ان فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم نہیں تھے تو ہماری ایک مشترکہ میراث ہے, ایک اجتماعی پہچان ہے بحیثیت مسلمان امت مسلمہ. تو جب ہم نے اسلام قبول کیا تو بنیادی اور اصولی طور پہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ جڑنا چاہیے تھا. اب آج چونکہ وہ جماعت متعدد فرقوں میں تقسیم ہو چکی, تو اس کا یہی حل ہے کہ یہ جماعت سازی جو ہے, یہ تفرقہ, ہم اس سے رجوع کریں اور واپس امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو چیز مشترکہ ہے اور مسلمہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان, جو قدر مشترک ہے, ہم کم از کم اس پہ اتفاق کر لیں سب سے پہلے اور اس کی طرف لوٹ آئیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, جہاں تک میرا تجربہ ہے, کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں یا وحدت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ ہم سے ہمارے لائے عمل پر اختلاف کی بجائے قرآن و سنت کے اصول سے اختلاف شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمان 2 یا 2 سے زائد جماعتوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں, اور اس تفرقے کے دفاع کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس تفرقے کے دفاع کی بجائے ہمیں وحدت کے قیام کا جو ایک لائے عمل ملک اظہر اسماعیل صاحب دے رہے ہیں کہ ہم سب امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں, اگر کسی کی سمجھ میں وہ نہیں آتا تو وہ اس سے بہتر کوئی لائے عمل دے تاکہ مسلمان پھر سے مسلمانوں میں وحدت قائم ہو سکے اور مسلمان ایک جماعت بن سکیں, ایک امیر کی اطاعت و قیادت میں آ سکیں اور روئے زمین پر ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ سکے. تو بجائے اس کو یہ لائے عمل دینے کے وہ اصول دین سے انحراف اور تفرقے کو جو ہے وہ جائز قرار دینا, تفرقے کے لیے قرآن و سنت سے جواز فراہم کرنے کی کوشش کرنا, اور اس طرف لوگ چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ ہی غلط ہے, اور یہ جو لوگ ہیں ان کو میں متقی نہیں سمجھتا جو اس طرح کے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو قرآن سے بھی پھر ہدایت نہیں ملے گی. تو باقی تو ملک اظہر اسماعیل صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اجتہادی نقطہ پیش کر دیا امت مسلمہ کی تشکیل نو کہ اس کے سوا ہمیں تو کوئی دوسری صورت نظر نہیں آئی آج تک. اور یہ پیغام بھی عام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی اس سے بہتر صورت سامنے آئے, اور جو بھی بہتر صورت سامنے آئے گی ہم اسے اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں. اس پر تو ہماری ضد نہیں ہے. ہم جس چیز پہ کٹر ہیں یا جس چیز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ اصول دین ہے کہ ایک جماعت, ایک امیر, ایک ریاست, اس کا آپ لوگ کیسے انکار کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایک تو اصول دین پہ بھی وہ سٹینڈ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا انہوں نے لائے عمل بھی دے دیا, اور لائے عمل کوئی بہتر دے سکتا ہے تو انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں ہی لائے عمل دے سکتا ہوں. کوئی بہتر لائے عمل دے, آگے لیڈ کرے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. جزاک اللہ.